الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین اکرام، اولیاء کرام کی بارگاہ میں ادب، اسی موضوع پر گفتگو بہت دن سے چل رہی ہے الحمدللہ. آج شروعات امام ابن عربی کا، سیدنا ابن عربی قدس اللہ سرہ العزیز، جو کہ مشہور ولی اللہ گزرے ہیں، آپ کے قول سے آج کی تقریر کو شروع کرتے ہیں. اس قول کو امام عبد الرؤوف المناوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب فیض القدیر کے اندر ذکر کیا ہے. فرمایا سیدنا ابن عربی نے کہ الشیوخ نواب الحق، مشائخ جو ہیں، اولیاء کرام جو ہیں، وہ حق تعالیٰ کے نواب ہوتے ہیں، خلفاء ہوتے ہیں، یعنی کہ خلیفۃ اللہ بن کر آتے ہیں. آگے فرمایا کالرسل فی زمانہم، جس طرح رسولوں کے زمانے میں نواب الحق، اللہ کے خلفاء رسول کہلاتے تھے. رسول اللہ، خلیفۃ اللہ بن کر آتے تھے. تمام مرسلین خلفاء بن کر آئے اللہ کے. تو اسی طرح آج کے دور میں، یعنی کہ رسولوں کے دور کے بعد اولیاء کرام جو ہیں وہ نواب الحق ہوتے ہیں، خلیفۃ اللہ بن کر آتے ہیں. آگے فرمایا فہم ورثوا الشرائع، تو اولیاء کرام نے شریعت کو وراثت میں پائی. آج کے دور میں جو اولیاء کرام ہیں، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو وراثت میں پائی ہے. تو ان پر کیا لازم ہے؟ فعلیہم حفظ الشریعہ، تو اولیاء کرام پر لازم ہوتا ہے، ان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں آنے کی وجہ سے آپ کی شریعت کی حفاظت کریں، آپ کی شریعت کی حفاظت کریں. شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری، دین کی حفاظت کی ذمہ داری اولیاء کرام پر ہوتی ہے، اور وہ اس ذمہ داری کو بہترین طور پہ انجام دیتے ہیں، پورا کرتے ہیں. تو شریعت کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اولیاء کرام کے اور بھی بہت سارے معاملات ہیں. تدبیر العالم، یعنی کہ کائنات کی تدبیر بھی اللہ رب العزت اولیاء کرام کے ذریعے کرتا ہے. اس بات کی دلیل قرآن کے اندر موجود ہے کہ اللہ رب العزت تدبیر اپنے بندوں کے ذریعے کرتا ہے، محبوب بندوں کے ذریعے. اللہ رب العزت نے سورہ نازعات کے اندر فرمایا کہ فالمدبرات امرا، تدبیر کرنے والوں کی قسم. تدبیر کرنے والا تو صرف خدا ہے، تو اللہ نے کیوں فرمایا کہ تدبیر کرنے والوں کی قسم؟ جمع ہے یہاں پر، تدبیر کرنے والوں کی قسم.
تو مفسرین لکھتے ہیں کہ حقیقت میں تدبیر کرنے والا تو صرف خدا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور تدبیر کرنے پر قادر نہیں ہے۔ کائنات کی تدبیر حقیقت میں تو اللہ ہی کرتا ہے، لیکن یہ تو اللہ کی سنت ہے کہ اللہ رب العالمین ہر کام کسی کے ذریعے انجام دیتا ہے۔ تو اللہ تدبیر ملائکت کے ذریعے کرتا ہے، اس کے فرشتوں کے ذریعے کرتا ہے، اور اللہ کے نیک محبوب بندے جو ہوتے ہیں، اولیاء کرام، انبیاء کرام، یہ سب اللہ کے محبوب بندے ہیں، ان کے ذریعے بھی اللہ تدبیر کرتا ہے، کائنات کی تدبیر۔ اس بات کو امام بیضاوی نے اپنی تفسیر کے اندر، جو مشہور تفسیر ہے، تمام مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، اس کے اندر فرمایا کہ فالمدبرات امرا، اس آیت سے مراد النفوس الفاضلہ ہے۔ بہت سے وجوہات بیان کی، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ النفوس الفاضلہ، فضیلت والی نفسیں، اچھی نفسیں، اچھے ارواح، یعنی کہ اولیاء اکرام ہی فضیلت والے ہوتے ہیں، انبیاء اکرام فضیلت والے ہوتے ہیں۔ آج جب انبیاء اکرام کا دور نہیں ہے، اولیاء اکرام کا دور چل رہا ہے، تو تدبیر الکائنات، کائنات کی تدبیر رب العالمین اپنے اولیاء کے ذریعے کرتا ہے، اولیاء کے ذریعے کرتا ہے۔ تو اس بات کو سمجھیے گا، الغرض اولیاء اکرام بڑے بڑے معاملات انجام دیتے ہیں، یہ جان لینا ضروری ہے۔ ان میں سے ایک ہے حفظ الشریعہ، شریعت کی حفاظت کرنا ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، دین کی حفاظت ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جب پیران پیر غوث اعظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز نے دین کی حفاظت کی اور دین کو حیات بخش دیا، تو آپ محی الدین کہلائے، دین کو حیات دینے والے، دین کو زندہ کرنے والے۔ جب آپ کے ذریعے دین زندہ ہوا پھر سے، تو آپ کو محی الدین لقب ملا۔ اللہ اکبر۔ تو الغرض اولیاء اکرام کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری حفظ الشریعہ ہے، شریعت کی حفاظت، دین کی حفاظت۔ اور دین کے ارکان میں سے ایک ضروری رکن یہ ہے، ایک مین رکن یہ ہے کہ نماز، الصلاۃ۔ تو نماز پڑھنا ہر مرید پر لازم ہے، نماز کی پابندی ہر مرید پر لازم ہے۔ تمام اولیاء اکرام نے نماز کی اہمیت اپنے مریدوں کو بتائی ہے۔ اس زمانے میں جو اولیاء اکرام تھے، ان کا بھی یہی کام تھا۔ آج جو اولیاء اکرام ہیں، ان کا بھی یہی کام ہے۔ آئندہ جو اولیاء اکرام آئیں گے، وہ بھی مریدوں کو یہی سکھائیں گے کہ نماز کی پابندی کریں۔ کچھ لوگ اس غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں کہ صوفیان کرام کے نزدیک نماز کی کوئی اہمیت نہیں۔ صوفیان کرام کے نزدیک نماز کی جتنی اہمیت ہے کہیں اور نہیں ہے۔ صوفیان کرام سے جو جڑ جاتا ہے، اس کے دل میں نماز کی اہمیت جتنی ہوتی ہے کسی اور کے دل میں نہیں ہوتی۔ نماز پابندی سے پڑھوانے والے ہیں صوفیان کرام۔ تو اگر کوئی شخص آپ کے سامنے آ کر صوفیان کرام پر جھوٹا الزام لگاتا ہے، تو ہرگز نہ مانیے گا۔ تمام مشائخ نے مریدوں کو نماز کی تاکید دی ہے۔ جو مرید نماز کے معاملے میں لاپرواہی کرتے ہیں، ان پر سختی کرتے ہیں، ان کے ساتھ سختی کرتے ہیں اولیاء کرام، ان کو بارگاہ سے دور کرتے ہیں اولیاء کرام۔ تو مرید کے ادب میں سے یہ ہے کہ وہ نماز کی پابندی کرے، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ اور 5 وقت کی نماز کے بارے میں ایک لطیفہ سنی۔ امام ابن عجیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر بحر المدید کے اندر فرمایا کہ ان اول من صلی الصبح آدم علیہ السلام، پہلی شخصیت جنہوں نے صبح کی نماز یعنی کہ فجر کی نماز، فجر کے وقت میں نماز
کس نے ادا کی پہلے پہلے؟ سیدنا آدم علیہ السلام نے. کیوں؟ لأنه لم يكن رأى ظلمة قط. سیدنا آدم علیہ السلام نے جب سے آپ کی تخلیق ہوئی تب سے اندھیرا دیکھا ہی نہیں، صرف نور میں تھے. وہ جنت میں تو نور ہی نور ہے، وہاں تھے. فلما نزل، جب دنیا میں تشریف لائے، جنت سے دنیا کے طرف آنا پڑا، وجنہ اللیل خر مغشیا، اور رات ہو گئی تو اندھیرا چھا گیا. پہلی بار اندھیرا دیکھا، پہلی بار اندھیرا دیکھا. سوچ کے دیکھیے کیسا ہوگا، وہ فیلنگ کیسی ہوگی، وہ شعور کیسا ہوگا جو پہلی بار اندھیرا دیکھا. اب تک تو اندھیرا دیکھا ہی نہیں تھا، صرف نور ہی نور دیکھا تھا. پہلی بار سیدنا آدم علیہ السلام نے جب اندھیرے کو دیکھا، اندھیرا جب چھا گیا تھا رات میں، تو خر مغشیا، بے ہوش ہو گئے اور گر گئے. فلما اصبح، اور جب صبح ہوئی، ورأى النور، اور نور کو دیکھا، پھر سے نور چھایا، تو صلی رکعتین شکرا، اللہ کا شکر کرتے ہوئے 2 رکعت نماز ادا کی فجر کے وقت میں. تو یہ فرماتے ہیں سیدنا ابن عجیب اپنی تفسیر کے اندر کہ پہلے پہلے یا پھر پہلی شخصیت جنہوں نے فجر کی نماز ادا کی یا پھر فجر کے وقت میں نماز پڑھی وہ سیدنا آدم علیہ السلام ہے. آگے فرمایا وَأَوَّلُ مَنْ صَلَّى الظُّهْرَ ابراہیم علیہ السلام. پہلی شخصیت جنہوں نے ظہر کی نماز یا پھر ظہر کے وقت میں نماز ادا کی وہ شخصیت ہیں ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ. اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں فلما فدا ولدہ، یعنی کہ جب اللہ رب العزت نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے فرزند تھے آپ کو بچا لیا. واقعہ تو مشہور ہے، آپ بہت بار سن چکے ہوں گے. جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کو تھے اپنے بیٹے کو اسماعیل علیہ السلام کو خدا کی رضامندی کے لیے، خدا کے حکم سے، تو کیا ہوا؟ اللہ نے بچا لیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو. تو وقد كان نزل به اربعۃ احوال، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دل میں 4 فکریں تھیں اس وقت جو دور ہو گئی. اللہ نے جب اسماعیل علیہ السلام کو بچایا تو 4 فکریں ان کے دل سے دور ہوئی. پہلی فکر ہم الذبح، کہ اللہ نے ذبح کرنے کا حکم دیا. یہ فکر لگی ہوئی تھی کہ اللہ کا حکم ہے، صحیح طور پہ ہم ادا کر پائیں گے کہ نہیں، ہم پورا کر پائیں گے کہ نہیں، یہ فکر میں لگے ہوئے تھے. یہ فکر ان کے دل میں تھی. وہم الولد، اور بیٹے کی فکر کہ بیٹے کو ذبح کرنے کو اللہ نے کہا. اللہ کے حکم سے تو وہ راضی تھے، پھر بھی باپ ہوتے ہوئے دل میں فکر تھی. وہم والدتہ، ماں کی فکر. کس کے ماں کی؟ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی، کہ ماں اس غم کو جھیل پائے گی کہ نہیں، یہ فکر تھی. بیٹے کو ذبح کر دیا تو ماں اس غم کو سہ پائے گی کہ نہیں، یہ فکر تھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دل میں. اور آخری فکر وہم مرضات الرب، سب سے بڑی فکر لگی ہوئی تھی کہ اللہ کو کیسے راضی کریں. یہ عمل کرنے کے بعد ہم اس حکم کو جس طرح اللہ چاہتا ہے اس طرح کیا پورا کر پائیں گے اور خدا کی رضامندی حاصل کر پائیں گے، یہ فکر لگی ہوئی تھی. تو جب 4 فکریں تھیں اور 4 فکروں کو اللہ نے دور کیا سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو بچا کر، تو آپ نے 4 رکعت ادا کی ظہر کے وقت میں. تو یہی فرمائے پہلے پہلے اس وقت میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نماز ادا کی. آگے فرمایا وَأَوَّلُ مَنْ صَلَّى الْعَصْرَ سلیمان علیہ السلام لما رد اللہ علیہ ملکہ. پہلی شخصیت جنہوں نے عصر کی نماز یا پھر عصر کے وقت میں نماز ادا کی وہ تھے سلیمان علیہ السلام. جب اللہ رب العزت نے آپ کو پھر سے حکومت عطا کی، بڑی سلطنت عطا کی، پوری دنیا کی حکومت عطا کی، جنات کو مسخر کر دیا اور حیوانات کو مسخر کر دیا، تو اللہ رب العزت نے جب حکومت ادا کی
عطا کی، تب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے 4 رکعت عصر کے وقت میں، اس وقت میں ان کو وہ عطا ہوئی تھی، تب آپ نے نماز ادا کی شکر کرتے ہوئے۔ آگے فرمایا وَأَوَّلُ مَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ عیسیٰ علیہ السلام، پہلی شخصیت جنہوں نے مغرب کی نماز ادا کی، مغرب کے وقت میں 3 رکعت پڑھے، وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ کفارۃ عما یعتقد فیہ من انہ ثالث ثلاثہ، یعنی کہ 3 رکعت کیوں پڑھے؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہ عقیدہ رکھ لیا تھا کہ خدا 3 ہیں، یا پھر 3 خدائیں ہیں، اللہ اور پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو تو وہ بیٹا مانتے ہیں، پھر روح القدس، تو ثالث ثلاثہ، یہ ٹرینٹی جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے، یہ عقیدہ جب انہوں نے رکھ لیا، 3 خداؤں کا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، تو اس کا کفارہ ادا کرتے ہوئے، کفارے کے طور پہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے 3 رکعت پڑھی، کیونکہ انہوں نے 3 خداؤں کا عقیدہ رکھا تھا۔ تو اللہ سے معافی مانگتے ہوئے، اپنی قوم کی بے وقوفی پر، نادانی پر، اس طرح جب انہوں نے ٹرینٹی کا عقیدہ رکھ لیا، 3 خداؤں کا عقیدہ رکھ لیا، تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کفارہ ادا کرتے ہوئے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے 3 رکعت ادا کی۔ آگے فرمایا وَأَوَّلُ مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ یونس علیہ السلام، عشاء کے وقت میں پہلی شخصیت جنہوں نے 4 رکعت نماز ادا کی وہ ہے یونس علیہ السلام۔ وَلَعَلَّهُ هَذَا الْوَقْتِ الَّذِي نُبِذَ فِيهِ بِالْعَرَاءِ، مچھلی کے پیٹ سے اسی وقت میں آپ کو نجات ملی تھی، تو آپ نے اس وقت میں اللہ کا شکر کرتے ہوئے نماز ادا کی۔ آگے فرمایا وَجَمَعَهَا الْحَقُّ تَعَالَى لِهَذِهِ الْأُمَّةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ لِتَحُوزَ فَضَائِلَ تِلْكَ الشَّرَائِعِ، اللہ رب العزت نے ان تمام نبیوں کی سنتوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے، امت محمدیہ کے لیے جمع کر کے دے دیے، تبھی امت محمدیہ کو 5 وقت کی نماز عطا کی گئی۔ لِتَحُوزَ فَضَائِلَ تِلْكَ الشَّرَائِعِ، تاکہ امت محمدیہ کو ان تمام نبیوں کی شریعتوں کا، یا پھر ان تمام نبیوں کے شریعتوں کی اور سنتوں کی فضیلت مل جائے۔ یہ فرمایا سیدنا امام ابن عجیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ الغرض، مرید کو چاہیے کہ وہ نماز کی پابندی کرے، نماز کی پابندی کرے گا تو گناہوں سے بچے گا، برائی سے بچے گا، تبھی تو اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے بچاتی ہے، روکتی ہے۔ نماز بے حیائی سے مراد جو برے کام ہیں اس سے آپ محفوظ رہ پائیں گے اگر نماز کی پابندی کریں گے، اور بری بات یعنی کہ بری سوچ جو ہے، بے ادبی والی سوچ جو ہے، خاص کر کے اولیاء اکرام کی بارگاہ میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو بے ادبی والی سوچ سے بچنا ہے۔ اللہ کے ولیوں کے بارے میں دل میں کوئی بھی بے ادبی والی سوچ نہ آ جائے، اللہ کے ولیوں کے بارے میں کوئی وسوسہ دل میں پیدا نہ ہو جائے۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ کیا کرے مرید یہ حاصل کرنے کو؟ حفاظت پانے کو کیا کرے؟ دل کی حفاظت کے لیے کیا کرے؟ دل کے اندر اللہ کے ولیوں کے بارے میں کوئی وسوسہ نہ آئے۔ اگر مرید یہ چاہے دل کے اندر اللہ کے ولیوں کے بارے میں کوئی بے ادبی والی سوچ نہ آئے، خاص کر کے اس کے پیر کے بارے میں کوئی بے ادبی والی سوچ نہ آئے، اگر مرید یہ چاہے تو مرید کیا کرے؟ مرید نماز کی پابندی کرے، کیونکہ نماز کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی سے روکتی ہے نماز، اور منکر سے یعنی کہ بری باتوں سے، برے خیالات سے روکتی ہے نماز۔ اور نماز جب ادا کرے گا تو ذکر اور فکر کے ساتھ ادا کرنی ہے۔
تبھی یہ فائدہ حاصل ہوگا۔ امام اسماعیل الحقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر روح البیان کے اندر فرمایا فالذکر فی الصلاۃ یطرد الغفلہ، فالذکر فی الصلاۃ یطرد الغفلہ التی ہی الفحشاء، نماز کے اندر ذکر کرنا، نماز کے اندر جو ذکر ہے اس ذکر کا فائدہ یہ ہے کہ وہ ذکر یطرد الغفلہ، غفلت کو دور کر دیتی ہے، وہ ذکر غفلت کو دور کرتا ہے، التی ہی الفحشاء، اور غفلت ہی فحشاء ہے، غفلت ہی بے حیائی ہے، یعنی کہ بے حیائی والے کام انسان تبھی کرتا ہے جب وہ غفلت میں مبتلا ہوتا ہے، تو غفلت بے حیائی کی جڑ ہے، تو غفلت سے بچنا ہے۔ اولیاء اکرام کی بارگاہ میں غفلت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اگر آپ غفلت والوں میں سے ہیں تو آپ جلدی دور ہو جائیں گے اللہ کے ولیوں کی بارگاہ سے۔ تو غفلت سے بچنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ نماز ذکر کرتے ہوئے اللہ کی یاد میں نماز پڑھیں، ذکر کے ساتھ نماز پڑھیں اور فکر کے ساتھ بھی نماز پڑھیں۔ فرمایا کہ والفکر یطرد الخواطر المذمومہ، والفکر یطرد الخواطر المذمومہ التی ہی المنکر، اور نماز میں فکر کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ فکر کے ساتھ نماز پڑھنے سے جو خواطر مذموم خواطر ہیں، یعنی کہ برے خیالات جو ہیں، اس سے دل کو حفاظت ملے گی، آپ کے دل میں برے خیالات نہیں پیدا ہوں گے، خاص کر کے اللہ کے ولیوں کے بارے میں۔ دل کو آپ دل کے طرف دھیان دیں، دل کے طرف ہمیشہ نظر کرتے رہیں کہ کہیں اس میں کوئی بے ادبی والی سوچ تو نہیں آ رہی ہے، کہیں اس دل میں اللہ کے ولیوں کے بارے میں کوئی وسوسہ تو نہیں آ رہا ہے۔ اگر آ رہا ہے تو نماز کی پابندی میں کمی ہے، نماز کی پابندی کریں گے تو ایسے وسوسوں سے بچیں گے۔ اس بارگاہ میں، اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں قائم رہنے کے لیے مرید کو یہی کرنا ہے کہ نماز پابندی کے ساتھ ادا کرے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ صحابہ سے فرمایا کہ ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل منہ کل یوم 5 مرات هل یبقى من درنہ شیء۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے یہ سوال کیا کہ اگر تم میں سے کسی شخص کے گھر کے دروازے کے باہر ایک نہر بہتی ہو اور وہ شخص اس نہر میں ہر دن 5 مرتبہ 5 بار نہاتا ہو، هل يبقى من درنہ شیء، کیا اس کے جسم میں، اس کے بدن میں کوئی گندگی رہ جائے گی، کوئی گندگی باقی رہے گی؟ قالوا، صحابہ نے فرمایا لا يبقى من درنہ شیء، یا رسول اللہ اس کے بدن میں کوئی گندگی باقی نہیں رہے گی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو اللہ بہن الخطایا، یہی مثال ہے 5 وقت کی نماز کی، 5 وقت کے نمازوں کی۔ یمحو اللہ بہن الخطایا، اللہ ان کے ذریعے خطایا کو یعنی کہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ جو شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اس کے جو صغائر ہیں، جو چھوٹے گناہ وہ کرتا ہے، وہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ تو مریدوں کو چاہیے کہ وہ نماز کی پابندی کریں، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ہر مرید کو پڑھنا چاہیے، تاکہ اس کے جو چھوٹے چھوٹے گناہ اس سے واقع ہو جاتے ہیں وہ بخش دیے جائیں۔ خاص کر کے جو وسوسے اس کے دل میں آتے ہیں، ایک دن میں کئی بار وسوسے آئیں گے، جو وسوسے آتے ہیں اس بارگاہ میں دل کے اندر جو سوچتا ہے انسان اس پر بھی پکڑ ہوتی ہے۔ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں دل کے طرف ہی دیکھا جاتا ہے، دل میں مرید کیا سوچتا ہے، اللہ کے ولیوں کے بارے میں کیا سوچتا ہے، کسی اور کے بارے میں، پیر بھائیوں کے بارے میں اچھائی سوچتا ہے کہ برائی سوچتا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔
اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں، کیونکہ اللہ کے جو اولیاء کرام ہیں وہ دل کے حالات جان لیتے ہیں اللہ کی قدرت سے۔ تو مرید کے دل میں جو بے ادبی والی سوچ پیدا ہوتی ہے، جو وسوسے آتے ہیں، وہ سب بخش دیے جائیں گے اگر وہ 5 وقت کی نماز پڑھے گا، اور اگر پابندی سے مرید پڑھتا رہے گا تو ایک دن ایسا آئے گا جب ان ساری چیزوں سے اس کو حفاظت بھی مل جائے گی، وسوسوں سے حفاظت، دل محفوظ رہے گا، بے ادبی والی سوچ اس کے دل میں داخل نہیں ہو پائے گی۔ لیکن اگر مرید نماز کے معاملے میں غفلت دکھاتا ہے، سستی کرتا ہے، نمازوں کو چھوڑتا ہے، تو وہ اس بارگاہ سے جلد ہی دور ہو جائے گا، اللہ کے ولیوں سے دور ہو جائے گا، کیونکہ وہ اس کے دل کو وسوسوں سے بچا نہیں پائے گا، اس کے دل کو بے ادبی والی سوچ سے بچا نہیں پائے گا، برے خیالات سے بچا نہیں پائے گا۔ اس لیے نماز کی اہمیت کو سمجھیے گا۔ مرید کے ادب میں سے ہے کہ وہ نماز کو پابندی کے ساتھ، ذکر و فکر کے ساتھ، سنتوں کے ساتھ ادا کرے۔ اب آخر میں جس آیت کی تلاوت ہم نے شروعات میں کی، اس کی تشریح سن لیجئے۔ فرمایا رب العالمین نے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں۔ ایمان والوں سے مراد کون؟ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ پر کسی کا ایمان کامل ہونا ہے تو رسول اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، اور رسول اللہ پر ایمان کامل ہونا ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث بن کر جو اولیاء کرام تشریف لاتے ہیں، انسان ان سے جڑ جائے، ان سے محبت کرے، ان پر یقین رکھے، ان کو بھی مانے۔ اگر کوئی شخص اللہ کو مانتا ہے، رسول اللہ کو مانتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثوں کو نہیں مانتا، وارثوں کے ساتھ بے ادبی کرتا ہے، وارثوں پر یقین نہیں رکھتا، اولیاء اکرام کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے، ایسے شخص کا ایمان تو کامل ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے ولیوں کے بارے میں اگر کوئی شخص برائی بیان کرے، ان کو نہ مانے، میں نہیں مانتا ان کو ایسے کہے، تو ایسے شخص کا ایمان کیسے کامل ہو سکتا ہے؟ تو ایمان مکمل ہونا ہے۔ اللہ نے قرآن میں جس جگہ ایمان والوں کو پکارا ہے، اگر آپ ان میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ایمان کو کامل بنائیے گا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اولیاء اکرام سے جڑیں، اولیاء اکرام سے تعلق رکھیں، ان کی صحبت اختیار کریں، تو آپ کا جو ایمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے وہ کامل ہو جائے گا۔ جب وہ کامل ہوگا تو اللہ پر ایمان کامل ہوگا۔ بہرحال رب العالمین نے فرمایا کہ اے ایمان والوں، استعینوا، مدد چاہو، بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے اور صلاۃ کے ذریعے، نماز کے ذریعے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صابرین کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو کس معاملے میں مدد چاہنا ہے؟ اللہ نے فرمایا استعینوا، مدد چاہو۔ کس سے مدد چاہنا ہے؟ صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے مدد چاہنا ہے۔ کس معاملے میں مدد چاہے؟ کیوں مدد چاہے؟ فرمایا علی نیل رضوانی۔ تفسیر بحر المدید کے اندر امام ابن عجیبہ نے فرمایا استعینوا ای علی نیل رضوانی، اللہ نے فرمایا کہ میری رضامندی پانے کے لیے تم مدد چاہو صبر کے ذریعے اور صلاۃ کے ذریعے۔ مفہوم یہ ہے کہ میری رضامندی پانے کی کوشش کرنا نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے، صبر کرتے ہوئے، نمازوں کو ادا کرتے ہوئے میری رضامندی پانے کی کوشش کرنا۔ تو اللہ کی رضامندی کیسے پائے؟ ہم نے پچھلے ویڈیو میں بھی بتایا، اس سے پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ اس زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی شخص اللہ کی رضامندی پانا چاہتا تھا تو اس پر لازم یہ تھا کہ وہ کیا کرے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جڑے،
تو آپ کے زمانے میں جو آپ کو راضی کر لیتا تھا اس سے اللہ راضی ہو جاتا تھا، اور آج کے زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث کو یعنی کہ ولی اللہ کو جو راضی کرے گا اس سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا، کیونکہ وہ رسول اللہ کو راضی کر لے گا، اور جس نے رسول اللہ کو راضی کیا اس کو تو اللہ کی رضامندی مل ہی جائے گی۔ تو اللہ کی رضامندی کہاں سے ملے گی آج کے دور میں؟ اولیاء کرام کی بارگاہ سے، اولیاء کرام سے، اللہ کے ولیوں سے جڑیں گے تو ضرور اللہ کی رضامندی ملے گی۔ تو اللہ کے ولیوں کی بارگاہ سے جڑنے کے بعد آپ کو رضامندی اللہ کی چاہیے تو دو چیزیں ضروری ہے۔ ایک صبر کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1 الصبر۔ کس پر صبر کریں؟ علی مشاق الطاعات و ترک المعاصی۔ اطاعت، اللہ کی اطاعت میں بھی صبر چاہیے، اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے بھی صبر چاہیے، و ترک المعاصی، گناہوں کو چھوڑنے کے لیے بھی صبر چاہیے۔ تو اطاعت پر صبر کریں، گناہوں کو چھوڑنے کے معاملے میں صبر کریں، اور اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے جو مرید اللہ کے ولیوں کے ساتھ طے کرتا ہے، اس راستے میں مرید کو جو تکلیفیں آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، جو آزمائشیں آتی ہیں، اس پر بھی مرید کو صبر کرنا ہے۔ تو اللہ کے ولیوں کی بارگاہ سے اگر کوئی شخص خدا کی رضامندی کو پانا چاہتا ہے تو وہ صبر اختیار کرے۔ کن معاملات میں؟ اطاعت کے معاملے میں، اللہ کی طاعت میں صبر، اللہ کی معصیت سے بچنے کے لیے صبر، اور اس راستے میں چلتے وقت جو پریشانیاں، جو مصیبتیں، جو آزمائشوں کا سامنا کرتا ہے مرید، اس میں صبر۔ اور دوسری پوائنٹ صلاۃ، نماز پڑھے۔ فرمایا امام ابن عجیبہ نے وَبِالصَّلَاةِ الَّتِي هِيَ أُمُّ الْعِبَادَاتِ، نماز کے ذریعے بھی اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ ہی ام العبادات، نماز جو ہے وہ ام العبادات ہے، عبادتوں کی ماں ہے، بہت اہمیت ہے نماز کی۔ تو مرید کو چاہیے کہ وہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں قائم رہنے کے لیے نماز کی پابندی کرے۔ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں غفلت جائز نہیں ہے۔ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں رہتے ہوئے دل میں وسوسوں کو مرید پیدا کرتے رہے، اس کے دل میں وسوسے آتے رہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ تو مرید کو چاہیے کہ وہ ان سب سے بچے، بے ادبی والی سوچ سے، وسوسوں سے، ان سب سے بچے۔ اور بچنے کے لیے کیا طریقہ ہے؟ نماز کی پابندی کرے۔ نماز کی پابندی کرے گا تو اس کا دل محفوظ رہے گا، وہ ہمیشہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ رہے گا، دور نہیں ہوگا۔ اس کا خیال رکھیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس کے ولیوں سے جوڑ دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔